السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل 4 نیوز آن لائن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ بلاخر پاکستانی ریاست اہم مسائل کو حل کرنے میں جاگ گئی ہے۔ اہم مسائل سندھ کا ایک دیرینہ مسائل تھا، بلوچستان کے عوام کا ایک دیرینہ مسائل تھا۔ وہ یہ تھا کہ سندھ اور بالخصوص بلوچستان اور سندھ کے جو شہر ہیں بڑے، جس میں کیپٹل سٹیز ہیں، کوئٹہ ہو گیا، کراچی ہو گیا، حیدرآباد، وہاں پر غیر قانونی طور پر جو افغانی مقیم تھے ان سے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ جو غیر قانونی مقیم تھے افغانی، وہ ان کے بارے میں تاثر بھی دیا جاتا ہے، اور بہت سارے کیسز بھی جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں کہ غیر قانونی کاموں میں بھی یہ ملوث تھے۔ کل ایپکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 1 نومبر تک ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے غیر قانونی مقیم افغانیوں کو کہ وہ یہاں سے والنٹیری جو ہے وہ نکل جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے، جو غیر قانونی طور پر رہتے ہیں یہاں پہ، کیا کبھی وہ والنٹیرلی یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ اعداد شمار کیا ہیں کہ ہمارے پاس کتنے افغانی رجسٹر ہیں، یعنی کتنے مہاجرین جو ہیں وہ رجسٹر ہیں، کتنے ان رجسٹرڈ ہیں، کوئی فگر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ شوکت قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ شوکت قریشی صاحب، بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ جو ایپکس کمیٹی کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ بھائی، ویسے تو اور بھی فیصلے ہیں، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ 1 نومبر تک جو غیر قانونی مقیم ہیں افغانی یہاں پر، ان کو کہا ہے کہ آپ والنٹری چھوڑ کے دیں، ورنہ ریاست جو ہے ایکشن لے گی۔ اب ریاست کیسے ایکشن لے گی جب ریاست کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو ڈیٹا یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے صرف افغان ریفیوجیز کے لیے نہیں کہا، انہوں نے تمام تر جو غیر ملکی یہاں پہ ایلیگل رہتے ہیں ان اچھا، کے اس لیے کہا میں ہے، برمی، بنگالی سب شامل ہیں؟ سب شامل ہیں۔ ٹھیک لیکن ہے۔ اب ہوگا ایسے نہیں، ہوگا اس لیے نہیں کہ یہ جو افغانس کا ان کو واپس بھیجنے کی جو ڈیمانڈ تھی، وہ سندھ سے کئی دہائیوں سے، یعنی بالکل۔ ایون جب سے وہاں سے وار شروع ہوئی ہے 79 سے، بڑا عرصہ ہے، 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اور وار میں کوئی بھی نیشن، کوئی بھی علاقہ گزارے، اس کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے نا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے افغان لوگوں کے ساتھ، اور وہ زیادتی کا جو ذمہ دار سمجھتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے۔ وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہ پاکستان نے ایون رات میں کسی ایک سینئر جرنلسٹ تھا، اس کا کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی افغان ریفیوجیز یہاں پہ رہتے ہیں، وہ ان کے بچے ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں یہاں رہایا، ہمیں ایجوکیشن دی، ہمیں عزت دی، آپ نے مہمان نوازی کی، یہ تو آپ کا احسان ہے بڑا، ہم نہیں بھول سکتے، لیکن جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑا سچ ہے نا۔ اگر افغانی یہ سچ کہہ رہے ہیں، اس سچ کو قبول کرنے والے کے لیے پاکستان میں کوئی تیار نہیں ہے۔ اب جب بھی دیکھیں گے نا پاکستان کی کرکٹ ٹیم آ رہا ہے، افغان کرکٹ ٹیم کا ہوگا مقابلہ، کھیل ہوگا، تو اس میں ظاہر ہے کہ بڑے افغانی 40 سال جنگ میں گزارا ہے یار، وہ کس طرح جو ہے نا ہماری وہ کریں گے، سپورٹ کریں گے، کس طرح ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اب یہاں سے وہ شور شرابہ کرتے ہیں تو یہاں سے پاکستانی بولتے ہیں، اور یہ دیکھیں بڑے جو ہے نا خبیث لوگ ہیں، ان کے لیے ان کی ہم نے خدمت کی، یہ کیا وہ کیا۔ بھائی آپ نے کیوں خدمت کی؟ آپ نے جنگ میں کیوں دھکیلا؟ اب نہ دھکیلتے نا جنگ میں، 40 سال جنگ میں گزارا ہے، اس سے آپ یہ توقع کریں کہ آپ ہمارے لیے کوئی دعائیں کریں، آپ ہمارے لیے کوئی نیک خواہشات کا اظہار کریں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ تمام تر جو الیگل امیگرینٹس ہیں یہاں رہتے ہیں، ان کو نکالنے کی بات کی گئی ہے، لیکن ہوگا ایسے نہیں۔ اس میں بھی بڑی بدماشی ہوگی، اس میں بھی بڑی بےایمانی ہوگی کہ جو لوگ دوسرے رہتے ہیں یہاں ایلیگل، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے بنگالی یہاں بہت سارے رہتے ہیں، بہاری رہتے ہیں جو بنگال سے آئے تھے، اور اس طرح آپ کے برمی رہتے ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ان کا جھگڑا جو اس وقت چل رہا ہے وہ افغانیوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ پاکستان نے 40 سال تک افغانیوں کے نام پر ان کو پیسہ ملتا رہا، اور وہ پیسہ جو ہے صرف رولنگ کلاس کے پاس جاتا تھا، اور رولنگ کلاس کون تھا اس وقت؟ ظاہر ہے کہ 77 سے لے کر 88 تک مارشل لا تھی، فوجی حکمرانی تھی۔ اس کے بعد جب افغان جنگ شروع ہوئی ورلڈ ٹریڈ ٹاور کے بعد، تو اس کے بعد بھی جنرل مشرف صاحب تھے، یعنی کہ کوئی سولین گورنمنٹ نہیں تھی، سارا کنٹرول ان کا تھا۔ تو یہ جو پیسے کی ایکسچینج ہوتی تھی، اس وجہ سے یہ لوکل جو ڈیمانڈ ہوتی تھی سندھ کی اور بلوچستان کی یا دیگر صوبوں کی، اس ڈیمانڈ کو یہ سنتے نہیں تھے۔ اس ڈیمانڈ کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ملک دشمن ہے، یہ تو ریاست دشمن ہے، یہ کہہ کے چھوڑ جاتے تھے۔
اس وقت کوئی 13 لاکھ کے قریب، جو میں آپ کو ڈیٹا پڑھ کے سناؤں، 13 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں پاکستان میں، جو رجسٹر ہے. جو یونائٹڈ نیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے. 13 لاکھ سے یعنی کہ 1 ملین سم تھنگ، یعنی کہ 13 لاکھ کے قریب، اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے. 1.3 ملین. ہاں 1.3 ملین. تو یہ سارا جو فگر ہے یہ تو یونائٹڈ نیشن کے پاس رجسٹرڈ فگر ہے، ان کو وہ مالی طرح سے امداد بھی کرتے ہیں نا. اچھا، باقی لوگ جو آتے جاتے ہیں اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے. اب ان کے پاس جو لوگ افغانستان سے آتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ چمن والا بارڈر ہے، وہاں لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہاں لوگوں کی رشتہ داریاں بھی ہیں. اس طرح ہر بارڈر کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کے آپس میں بڑے تعلقات ہوتے ہیں. اس طرح جو خیبر پختونخوا سے یہ بھی پختون ہے، وہ بھی پختون ہے، تو آنا جانا ان کا ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جلال آباد میں جو پختون سینئر رہنما تھے، بڑے رہنما تھے، بلکہ برے صغیر کا بڑا رہنما اسے کاؤنٹ کرتے ہیں، خان غفار خان، اس کی قبر جلال آباد میں. لیکن سیاسی لوگ جب فیصلے کرتے ہیں تو ان کے نیشنل ایک انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہاں دفن نہ کریں پاکستان میں، مجھے دفن کریں جلال آباد میں. یہاں تو ان کی پوری فیملی ہے نا. تو ان کا یہ فیصلہ جو تھا دونوں افغانوں، دونوں پشتونوں کو جوڑنے کا تھا. آج بھی لوگ جو ہے نا خان غفار خان کی قبر پہ جاتے ہیں، ان کی فیملی جاتی ہے، سب جاتے ہیں، وہاں سے ہو کے آتے ہیں. تو وہاں یہ انہوں نے جو سسٹم بنایا ہوا تھا، ٹریڈ کے نام پر یہ سسٹم تھا، وہاں اسمگلنگ بھی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ شناختی کارڈ دکھا کے اندر آ جاتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا ہے کہ جی افغانستان سے جو لوگ آئیں گے ان کا شناختی کارڈ پہ داخلہ نہیں ہوگا. صحیح. اب آپ کو ویزا لینا ہوگا. صحیح. جو بھی ویزا کا پہلے ایک صرف پروسیس ہے، CNSC سسٹم میں شناختی کارڈ دکھاؤ اور جاؤ، 2 روپے دو، وہ بھی نکل آتے تھے. یہ سارے لوگ جو بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی پیسے لے کر لوگوں کو آنا جانا دیتے ہیں. اس طرح یہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے، جب ایران میں یہ لوگ چاہتے ہیں تو ان کو ایک ڈپٹی کمشنر راہداری بنا کے دیتا ہے کہ وہ پھر جو ہے بغیر ویزا کے داخل ہو جاتے ہیں. لیکن کیسے ہوتے ہیں کہ یہ والا جو بلوچستان ہے یہ بھی بلوچ ہیں، بلوچ اسپیکنگ ہے، اور وہ اس طرف سے جو بلوچستان کا علاقہ ہے، ایران کا علاقہ ہے، وہ بھی بلوچ پاپولیشن ہے. تو ان کی رشتہ داریاں ہیں، تو آنے جانے کے لیے انہوں نے ایک سہولت دے رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ڈپٹی کمشنر راہداری بنا دیتا ہے، وہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. لیکن اس میں ہوتا ہی اس طرح ہے، جس کے پاس راہداری نہیں بھی ہوتی تو بارڈر ایریاز کے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں سیکورٹی والے، ان کو پیسہ دے کر وہ نکل جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. اس طرح افغان بارڈر میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. اچھا، اب انہوں نے یہ ختم کر دیا ہے، اب آپ کو ویزا لینا ہوگا پاکستان. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بھی ویزا لینا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ویزا لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے یہاں پہ آ کے ہاتھ پڑا ہے، بعد میں آپ کی آنکھ کھلی ہے کہ جی یہ تو سارا غلط ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں بھی سنسیئر ہے. بہت سارے لوگ واپس چلے جائیں گے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں یونائٹڈ نیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں، ان کا جو ادارہ ہے، ریفیوجی کمیشن ہے، ان کے پاس وہ سارا اخراجات وہ دیتے ہیں. اور جو عمران خان کا زمانہ تھا تو اس میں لوگ جو بتاتے تھے کہ پاکستان جو چل رہا ہے افغان پیسے سے چل رہا ہے، یا انویسٹمنٹ جو سارے کر رہے ہیں افغانی کر رہے ہیں. اور یہاں کراچی کے اندر افغانی بیگ بھر کے پیسے نکلتے تھے. اور سوراخ بورڈ میں دیکھیں گے بہت ساری زمینوں میں ان کی انویسٹمنٹ ابھی بھی ہے. عمران خان کے دور میں بہت زیادہ ہوئی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اس وقت یہ پیسے ان کو مل رہے تھے، یہ کھا رہے تھے. اور اس وقت تو مجھے ایک یہ بتایا گیا کہ کابل میں ایک اسٹیٹ ایجنٹ بیٹھتا ہے اور دوسرا اسٹیٹ ایجنٹ یہاں سوراخ کوٹ میں بیٹھتا ہے. یہاں کی پراپرٹیز کا سودا جو ہے وہ ٹیلی فونک ہوتا ہے کہ جی سوراخ کوٹ میں یہ پراپرٹی پڑی ہے، اس میں اس کی اتنی قیمت ہے، آپ کا کوئی خریدار ہے. وہ خریدار کابل سے آتا تھا اور یہاں سے یہ خریدار یہ جو سیلر تھا وہ سیل کرتا تھا. یہ اس حد تک جو ہے نا ان کی لیول تھی آپس میں. خیر، ابھی فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے اگر وہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو ڈیمانڈ پاکستان کی لوگوں کی عرصہ دراز سے ہے، کئی دہائیوں سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنے ملک کو ملک بنائیں، ریاست بنائیں. اس کو انہوں نے ایک دکان بنا دی ہے ایک مخصوص کلاس کے لیے نا، رولنگ کلاس کے لیے، جو رول کرنے والے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں. پھر اس میں ان کے جو الائز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، سارا فائدہ ان کا ہوتا ہے. میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا تھا کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان کے اندر کہاں کہاں جو ہے نا افغان ریفیوجیز رہتے ہیں. یہ اس میں یعنی 13,33,749 لوگ رجسٹرڈ ہیں، وہ یہاں پہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو ڈیٹا ہے یہ تقریباً خیبر پختونخوا میں جو ہے
30 جون 2023 تک جو پاپولیشن ان کی ہے یہ 7,01,358 خیبر پختونخوا میں ہیں، اور اس طرح بلوچستان میں جو ہیں یہ 3,21,677 لوگ رہتے ہیں۔ یہ 30 جون 2023 تک کا یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ ایک اپڈیٹ ڈیٹا ہے ان کا۔ اور اسی طرح سندھ کے اندر جو انہوں نے دیا ہے وہ دیا ہے تقریباً 73,789 یہ ڈیٹا ہے کہ سندھ کے اندر آفیشیل ہے۔ ہاں آفیشیل ڈیٹا ہے، اور 4,91,000 جو ہے وہ پنجاب میں ہیں۔ اس طرح اسلام آباد میں جو ہے 41,520 ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہے یہ اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے نا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ کسی صورت میں وہاں سے گزر کے آئے ہیں، وہ لوگ بھی 4-5 لاکھ کے قریب بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ اگر ہم اس کو لم سم لیں 20 لاکھ لوگ اللیگل آپ کے پاس افغان لوگ رہتے ہیں۔ اور آج جو ڈیٹا بتایا جا رہا تھا ٹی وی چینل پہ خبریں چل رہی تھی جی، زوب چھاونی پہ حملہ ہوتا اس میں بھی افغانی تھا، ہنگو میں حملہ ہوا ہے اس پہ بھی افغانی ہے، فلاں جگہ پہ چترال میں جو واقعات ہوئے تھے اس میں بھی افغانی ہے۔ اس میں وہ اعزاز سید بتاتے ہیں کہ چترال والا جو اٹیک تھا وہ اتنا پلینڈ اٹیک تھا کہ وہ ایک ایسی پلاننگ تھی کہ وہ چترال کا جو علاقہ ہے وہ اپنے ہی قبضے میں ٹی بھی لینا چاہتی تھی، اور پھر دنیا کو دکھاتے کہ جی ہمارے افغان گورنمنٹ دکھاتی کہ جی ہمارے ساتھ تو ہمارے پاس تو ہے نہیں، یہ تو پاکستان کا علاقہ ہے جس پہ قبضہ کر کے وہ بیٹھے ہیں، وہ خود نمٹے ہمارا ان سے کیا۔ لیکن وہ سلسلہ ناکام ہو گیا، لیکن ان کی اٹیمپٹ یہی ہے کہ کوئی ایسا علاقہ ہے جس پہ قبضہ کر کے ہم بیٹھ جائیں اور پھر دنیا کو بتائیں گے کہ جی ہم نے تو قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں تو افغان یا دوسرے کوئی انوالو نہیں ہے، کیونکہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ افغان حکومت ان کی سپورٹ کر رہی ہے۔ اچھا، اس پہ ہم آتے ہیں، یہ تو ڈیٹا تھا کہ بھئی اتنے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک فگر یہ بھی ہے کہ 4,352 جو ہے وہ کشمیر جو ہے پاکستان کا جو حصہ ہے اس میں رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ ٹوٹل دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کو گراف بتا رہا ہے کہ 2005 سے لے کر 3 ملین کا فگر دیا گیا ہے۔ 2005 میں 3 ملین تھے، اس کے بعد 2010 میں پھر یہ کم ہوا، یہ آ کے 2 ملین میں پہنچا۔ 2015 میں کافی لوگ چلے گئے جب صورتحال بہتر ہوئی وہاں۔ 2020 کے بعد جو فگر کھڑا ہو گیا ہے وہ وہی ہے جو عمران خان کا دور تھا جس میں 18 اس کے بعد شاید کاؤنٹ ہی نہیں ہوا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے لیے تو انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو پال رہے ہیں جن کے پاس جن سے نہ آپ کوئی ٹیکس لے سکتے ہیں، نہ ہی آپ کی ریاست کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ آپ خود بتاتے ہیں کہ جی کرائم میں انوالو ہیں، یہ آپ کے اسٹریٹ کرائم میں سب سے زیادہ افغانی آپ کو کراچی میں ملتے ہیں۔ آپ کے جو دہشت گردی حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو وہ اس میں بھی آپ خود بتاتے ہیں کہ جی افغانی انوالو ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہے تو آپ ان لوگوں کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ یہ اب جا کر ان کو 40 سال کے بعد سمجھ میں آئی ہے کہ جی افغانی جو ہیں اللیگل ہیں یہاں پہ۔ سیدھی بات ہے، جو حکمرانوں کو پیسہ ان کے نام پہ ملتا تھا وہ ان کو پیسہ نہیں ملتا، پیسہ بند ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے نا، کہ لوگ مر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی بس ٹھیک ہے، یہ حکمران مرواتے ہیں لوگوں کو۔ اب ان کا پیسہ بند ہو گیا ہے، ان کو فائدہ نہیں مل رہا۔ آخری کوشش انہوں نے کی تھی جب افغان طالبان یہاں پہ آئے تھے، جب اس کی اشرف غنی کی حکومت ریپلیس ہوئی تھی، آخری کوشش ان کی تھی کہ شاید ان کے ساتھ ہمارا جوڑ بن جائے، اچھا خاصا اماؤنٹ ملتا رہے گا، جو سلسلہ پرانا تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکن بیوقوف نہیں تھے کہ ان کو افغان طالبان جو ہے ان کو لا کے اقتدار میں بٹھایا، پھر ان کو یہ اجازت دے دیں کہ آپ اپنی مرضی سے دنیا کے ساتھ جو چاہیں وہ کریں۔ ایسا نہیں ہوگا، سب ٹرمس اور کنڈیشن طے ہوئے ہوں گے، بعد میں ان کو حکومت ملی ہے، اور وہ وہی ہوگا جو لوگ وہ چاہیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی اور غیر ملکی کو یہاں سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ یہ کبھی سیدھے ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ سیدھے ہو بھی نہیں سکتے۔ جب ان کے گلے پہ لات آئے گی تو اس وقت کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت قریشی صاحب، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ بھی کیا، فیکٹس فگر بتائے، ڈیٹا بتائی اور اپنا تجزیہ بھی دیا۔ دیکھتے ہیں کہ 1 نومبر کو کیا واقعی غیر قانونی مقیم افغانی، بنگالی، برمی یا جو پاکستان میں رہ رہے ہیں بغیر پاسپورٹ کے واپس جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یا حکومت ان کے خلاف گرفتاری کرتی ہے نہیں کرتی، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ لہٰذا اس وقت کہیں کہیں پر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اور کچھ غیر قانونی افغانیوں کو جو ہے عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں پر عدالت کے حکم پر ان کو واپس ڈیپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔
جو ہوگا لمحہ بہ لمحہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے.